من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 57۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالی نے جو نعمتیں فرمائی ہیں ان کی یاد دہانی کی تفصیل شروع ہے۔ اللہ تعالی ان نعمتوں کی یاد دہانی فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم یہ یاد کرو جب تمہیں فرعون سے نجات دی اور راستے میں جا رہے تھے اور میدان تیہ میں رہ رہے تھے تو تمہارے ساتھ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی اور گرمی بہت سخت پڑتی تھی، تو میں نے بدلیوں کے ذریعے تمہارے سروں پر سایہ بنا دیا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا علیکم تمہاری اوپر الغمام بدلیوں کو، اور جب تم وہاں رہنے لگے تو وہاں تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا یا بھیجا ہم نے علیکم تمہارے لیے المن، من کو، والسلوى، اور بٹیروں کو۔ من اصل میں ایک ایسی چیز تھی جو صبح یہ لوگ اٹھتے تھے تو سارے میدانوں میں جو پودے ہوتے تھے ان کے اوپر ایک سفید قسم کی چیز شبنم کی طرح برستی تھی اور صبح جم جاتی تھی، اور بٹیریں ایک قسم کے پرندے ہیں وہ آتے تھے اور ان سے بھاگتے نہیں تھے اور یہ لوگ جتنا چاہتے تھے پکڑ کر کے ان کو بھون لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور بھیجا ہم نے علیکم تمہاری اوپر المن، من کو، ترنجبین کو، والسلوى، اور بٹیروں کو۔ پھر ہم نے کہا کلو، کھاؤ، من طیبات، اس پاک خوراک سے، رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اوپر میں نے من و سلوى کو جب نازل کیا اور پھر میں نے تمہیں کہا کہ اب کھاتے جاؤ، مگر پاک چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کے باوجود اس قوم نے میری ناشکری کی اور میری بات نہیں مانی، اور میں نے جو ان کو جو طریقہ کار وضع کر کے دیا تھا کہ تم نے دروازے میں یوں اندر جانا ہے
اور تمہاری زبانوں پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے. تو ان لوگوں نے طریقہ کار بھی بدلا اور الفاظ بھی بدلے. الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. یہ ہمیشہ وہ کام کرتے رہے جو میرے کام کے الٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے اوپر کوئی ظلم یہ لوگ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو بھی کچھ کیا اپنے اوپر ظلم کیا. تم اگر اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو، تو اللہ کا کیا نقصان کر سکتے ہو؟ اب وہ اللہ جو تمہیں کچھ دیتا ہے، جو تمہاری اوپر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، تمہیں جنتیں لکھ کے دیتا ہے، تمہیں جہنم سے بچاتا ہے، تم اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو وہ تمہیں نعمتیں دینا بند کر دے گا. عزت کی جگہ تمہاری اوپر ذلت مسلط کر دے گا. خوشی کی جگہ تمہیں غم میں مبتلا کر دے گا. اب تم لوگوں نے خدا کا کیا بگاڑا؟ اب جب بگاڑا تو اپنا بگاڑا. تو اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا، اور انہوں نے ہماری اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، بلکہ وہ تھے اپنے آپ پر یظلمون، ظلم کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو ٹکرا کر، میرے احکام کا خلاف کر کے ہماری اوپر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، بلکہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے رہے. اب وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کو عذاب کا مستحق قرار دیا گیا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ جب تم اس علاقے کو فتح کر لو اور اس بستی کے دروازے پہ جب تم داخل ہونے لگو، تم اکڑ کر کے نہ داخل ہونا، یوں فاتحانہ انداز میں اپنا سر اور گردن اٹھا کر مت چلنا، بلکہ گردن نیچے کر کے عاجزی سے اندر داخل ہو جانا. جس طرح کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ طرز پہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نیچی تھی. حالانکہ مکے والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مظالم کیے تھے، ان کو علاقے سے نکال دیا تھا، ان کے ساتھیوں کو مار دیا تھا. اب اگر رسول اللہ نے ان کو فتح کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ دندناتا ہوا داخل ہوتا اور ان کو تانے دے دے کر داخل ہوتا کہ بھئی تم وہ لوگ ہو جو میرے سامنے تم نے ایسا کیا ہے، اب تم میری چنگل میں آئے ہو، میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا. مگر نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گردن نیچی کیا اور بڑے عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے تمام ظالموں کو معاف کر دیا. تو اسی طرح یہود بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ تم جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو فاتحانہ انداز میں داخل ہو کر اکڑ کر داخل نہ ہونا، گردن نیچے ہونا چاہیے، اور دروازے پر داخلے کے وقت تم نے یہ کہنا ہے کہ حتتن، اے اللہ ہمیں معاف کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا. مگر ان ظالموں نے دروازے پر داخل ہوتے وقت اکڑ دکھائی اور جو الفاظ ان کے لیے مقرر ہوئے تھے ان الفاظ کی جگہ انہوں نے الفاظ تبدیل کر دیے. جس طرح کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم نے بھی الفاظ تبدیل کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی جگہ کامیاب ہو جاؤ، تمہارا جلسہ کامیاب ہو جائے، تمہارا درس کامیاب ہو جائے، تمہارا پروگرام کامیاب ہو جائے، تو تم وہاں نعرہ تکبیر بلند کرو
اللہ اکبر بلند کرو، مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان امت نے اس نعرے کو تبدیل کر کے زندہ باد کا نعرہ شروع کیا۔ اب جس مسجد میں اور جس علاقے میں کوئی جلسہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نافرمان امت یہودیوں کی طرح اپنے ان کلمات حتتن کی جگہ حنتتن کہتے ہیں۔ ہماری امت نافرمان نے بھی اسی طرح کیا کہ نعرہ تکبیر کی جگہ میں قائدنا فلان، قائد تم قدم لو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا قائد زندہ باد۔ تو انہوں نے بھی اپنے نعرے تبدیل کر دیے۔ تو جب انہوں نے نعرے تبدیل کر دی، یہود کو بھی اللہ نے ذلیل کیا تھا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے ذلیل کیا اور ان کے اوپر تمام غیر مسلم اقوام کو مسلط کیا۔ آج مسلمانوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سرگزشت بیان کرتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھایا کرو اس سے، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، رغدن، فراخی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، جہاں چاہو کھاؤ۔ البتہ ایک بات ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ بستی میں، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، گردن نیچے کر کے۔ سجدن کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جب آدمی سجدہ لگاتا ہے تو وہ پھر چل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، گردن نیچے کر کے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا، اور بولو اور کہو، وَقُولُوا، اور نعرہ لگاؤ، حِتَّةٌ، الہ العالمین، ہمیں معاف کیجئے۔ حِتَّةٌ کا معنی ہے ہمیں معاف کیجئے۔ اللہ نے فرمایا نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جب بستی کے دروازے پہ داخل ہو تو گردن نیچے کر کے اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے سارے گناہوں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اضافہ کریں گے ثواب میں، المحسنین، اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تمہارے جو لوگ گناہگار ہیں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جو اچھے کردار والے ہیں، ان کو مزید اضافہ کر دوں گا ثواب میں، ان کو اور بھی کچھ دے دوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے میرے سارے حکم کو ہی تبدیل کر دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان لوگوں نے تبدیل کر دیا، قولاً، اس نعرے کو، اس بول کو۔ اللہ نے نعرہ بتایا تھا حتتن کہو، انہوں نے نعرہ تبدیل کر دیا، فرمایا انہوں نے کہا حنتتن فی شعیرتن، ہمیں گندم چاہیے، وہ بھی خوشوں میں بند۔ تو اللہ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، کیا چیز بدل لیا، قولا، نعرے کو، بول کو، غیر الذی، اور انہوں نے بول دیا سوائے اس کے،
قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا، ان کو جو نعرہ بتایا گیا تھا اس نعرے کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بول ڈالا. ان کو کہا گیا تھا حتتن کہو، انہوں نے کہا حنتتن. ہمارے امت محمدیہ کو کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہو، انہوں نے کہا کہ قائد زندہ باد، انہوں نے کہا مولانا فلانا زندہ باد، انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، انہوں نے کہا فلان قائد زندہ باد، انہوں نے کہا تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی نعرہ تبدیل کر دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا فَأَنزَلْنَا، پس بھیج دیا ہم نے، نازل کیا ہم نے علی الذین، ان لوگوں کو پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے نعرہ تبدیل کر دیا تھا، جنہوں نے داخل ہوتے وقت میری بات نہیں مانی، اکڑ کر داخل ہوئے تھے، ان لوگوں پر میں نے نازل کیا رجزن، سخت عذاب کو، من السماء، اوپر کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی یہود کے اوپر اللہ نے ذلت اور غرق ہونے کے عذابوں کو مسلط کیا، زلزلے مسلط ہوئے، ان پر پہاڑ اٹھا لیے گئے، ان کو ستیاناش کر دیا گیا. تو اسی طرح آج امت محمدیہ نے بھی بول کو بھی بدل دیا ہے، روش کو بھی بدل دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی آسمانی عذاب نازل کیا. کبھی ان کے اوپر گرانی آ جاتی ہے، پیٹرول اتنے تک پہنچ گئے، ڈیزل اتنے تک پہنچ گئے، بجلی کا فی یونٹ اتنا اضافہ ہوا، گیس کی فی یونٹ میں اتنا اضافہ ہوا، آلو کی قیمت میں اضافہ ہوا، بئی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، شادیوں میں اضافہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہمارے مسلمانوں کے اوپر آج کل نازل ہو رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے روش کو بھی بدلا ہے اور اپنے نعرے کو بھی بدلا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قانون ہے، جو لوگ میرا کہا نہیں مانتے اور میں ان کو جو طریقہ گھومنے پھرنے کا، گھروں میں داخل ہونے کا، دفتروں میں داخل ہونے کا جو طریقہ میں ان کو سکھاتا ہوں، گردن نیچے کر کے، بلا آکڑ کر، عاجزی سے لوگوں سے گفتگو کرنا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری اس حکم کو توڑ ڈالا، میرے اس حکم کا ستیاناش کر دیا، اور اکڑ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا. اور میں نے ان سے کہا نعرہ لگاؤ تو نعرہ تکبیر، اللہ کی بلندی کا نعرہ لگاؤ. ان ظالموں نے نعرے بھی وہ لگا دیے جو اللہ تعالیٰ کے بڑائی کے علاوہ قائدوں کے بڑائی کے نعرے لگائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب مانگ لیا پانی کو موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے. قوم کے لوگ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے پیغمبر، ہمارا پانی کا انتظام بہت مشکل ہے، پانی نہیں ہے اس میدان میں، اب آپ اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگو. تو اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک، اپنے ہمسا کے ذریعے مارو، الحجر، اس پتھر کو،
اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ یہ تمہاری جو عصا ہے اس عصا سے اس پتھر کو مارو. جب مارا فن فجرت پس نکل پڑے پھوٹ پڑے من ہو اس پتھر سے اسنتا عشرت عینا 12 چشمے. یہود کے 12 قبیلے تھے. اللہ تعالی نے ایک بڑے پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی اور جنگ نہ ہو پانی کے اوپر. قد علم کل اناس تحقیق عالمہ پہچان لیا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. ہر ایک قبیلے نے اپنا پینے والے جگہ کو پہچان لیا کہ یہ جگہ فلان قبیلے کا ہے, یہاں فلان قبیلہ پانی لے گا, یہاں سے فلان قبیلہ. قد علما یقیناً پہچان لیا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم ان کے پینے کی جگہ. اللہ فرماتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالی کے رزق سے, ولا تعصوا فی الارض اور نہ گھومو زمین کے اوپر مفسدین فساد کرنے والے. اللہ نے ان سے کہا کھاؤ پیو مگر فساد سے گریز کرو, کھاؤ پیو مگر فساد نہ مچاؤ. مگر بدقسمتی سے ان لوگوں نے سارے کام ہی فساد کے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پستی نازل کی, ضلالت نازل کی. وہ یہی حال آج کی اس امت کا ہے. لفظی ترجمہ سنیں دوبارہ. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ بنا دیا علیکم تمہاری اوپر الغمامہ بدلیوں کا. وَأَنزَلْنَا اور بھیجا ہم نے علیکم تمہارے اوپر المنّا من کو, ترنجبین کو, والسلوى اور بٹیروں کو. پھر ہم نے کہا کلو کھاؤ من طیبات ما پاک اس رزق سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے گڑبڑ کی تو اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے ہمارے اوپر, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ لوگ تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے حکم دیا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ اس بستی میں, فکلوا منہا پس کھاؤ یہاں سے, حیث شئتم جہاں تم چاہو, رغدن فراغت کے ساتھ, فراخی کے ساتھ. وَدُخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں, سجدن عاجزی کے ساتھ, سر نیچے کر کے. وَقُولُوا اور نعرہ لگاؤ حِطَّةٌ یا اللہ ہمیں معاف کیجیو, نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تمہاری لیے, خطایاکم تمہارے گناہوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور خوبصورت اچھے اعمال والوں کو مزید ثواب میں اضافہ کر دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, قولا نعرے کو, غیر الذی انہوں نے نعرہ لگایا سوائے اس کی, قیل لہم جو نے کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا پس ہم نے بھیج دیا علی الذین ان لوگوں پر, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزن سخت عذاب کو, من السماء آسمان کی طرف سے, بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے, فَقُلْنَا تو ہم نے کہا, اضرب بعصاک اپنے ہمسا سے, مارو الحجر پتھر کو, فانفجرت پس پھوٹ نکل گئے, منہو اس پتھر سے, اسنتا عشرتا 12 عینن چشمے, قد علما تحقیق پہچان لیا, کل اناسن
ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ، ہم نے ان سے کہا کلو کھاتے جاؤ، واشربو اور پیے جاؤ، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا مگر مت کرو اور مت ہو جاؤ، فی الارض زمین کے اندر، مفسدین فساد کرنے والے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، اس قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کے اندر جو ملاوٹیں ہوئی ہیں الہ العالمین ان ملاوٹوں کو دور فرما، لوگوں کے دلوں کو جو انگریزوں نے اپنی طرف موڑ لیا ہے الہ العالمین ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف موڑ لینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔